مدینہ میں مسلمانوں کو راتوں رات اطلاع ملی کہ مکہ کے کفار ایک بڑے لشکر کے ساتھ جنگ کے ارادے سے نکل چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام انصار اور مہاجرین کو بلایا اور ان سے دریافت کیا کہ اس صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمان آپس میں گفتگو کرنے لگے اور تھوڑی دیر بعد اصحاب میں ایک شخص کھڑے ہوئے جن کا نام مقداد تھا۔ مقداد نے بلند آواز اور باہمت ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، جہاں اللہ نے آپ کو جانے کا حکم دیا ہے اسی طرف تشریف لے چلیں۔ ہم موسیٰ کی قوم نہیں جنہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ ہم تو یہ کہیں گے کہ چلیں اور جنگ کریں، ہم آپ کے شانہ بشانہ لڑیں گے اور اپنی جانیں قربان کر دیں گے۔ یہ 1 ہجری کا سال تھا۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی یثرب یعنی مدینہ میں آباد ہو چکے تھے۔ مکہ کے برعکس مدینہ میں یہ لوگ بہت خوش تھے اور اپنے مشن میں خوب کامیاب ہو رہے تھے۔ مکہ کے کافروں کو یہ بات ایک آنکھ نہ بھاتی تھی اور وہ حضور اور ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے پر تلے بیٹھے تھے۔ انہوں نے ہجرت کے فوراً بعد مدینے پر چڑھائی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ قریش مکہ مدینہ کے مکار یہودیوں اور منافقوں سے بھی ساز باز کرنے لگے۔ کفار مکہ کے چھوٹے چھوٹے قافلے مدینہ کے آس پاس کے علاقوں میں گشت کرتے اور لوٹ مار کر کے بھاگ جایا کرتے۔ کئی بار چراگاہوں سے مسلمانوں کے مویشی بھی ہانک کر لے جایا کرتے تھے۔ مکہ سے شام کی طرف ایک تجارتی راستہ جاتا تھا۔ اس راستے سے عرب کے تمام قبیلے تجارتی سفر کے لیے شام جایا کرتے تھے، لیکن یہ راستہ مدینہ سے ہو کر گزرتا تھا۔ مکہ والے اس راستے سے گزرنے والے تمام قافلوں سے ٹیکس وصول کرتے اور لاکھوں اشرفیاں کماتے، لیکن اب اس راستے پر بنو اوس کے سردار سعد بن معاذ کا قبضہ تھا جو اب مسلمان ہو چکے تھے۔ لہٰذا اہل مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان کشیدگی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک مکی سردار قرظ بن جابر فہری نے مدینہ کے باہر مسلمانوں کے ایک چراگاہ پر حملہ کر کے رسول اللہ کے مویشی لوٹ لیے۔ یہ ڈاکہ مسلمانوں کے لیے کھلا چیلنج تھا۔ لہٰذا 12 رمضان کو مکہ کے تمام سردار ایک جگہ جمع ہوئے۔ عتبہ، شیبہ، امیہ بن خلف، ابو جہل اور تمام سرداران ابو سفیان کی سرکردگی میں 950 افراد کو لے کر مدینہ کے جانب بڑھنے لگے۔ اہل مکہ نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کا ہمیشہ کے لیے کام ختم کر کے ہی مکہ واپس آئیں گے۔ حضور پاک کو قریش کے اقدام کی خبر ہوئی تو آپ نے صحابہ سے صلاح مشورہ کیا اور 13 رمضان 2 ہجری کو 313 صحابہ اکرام کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں آباد تھا جہاں زمانہ جاہلیت میں میلہ لگا کرتا تھا۔ یہاں ایک کنواں موجود تھا جسے بدر کہتے ہیں۔ جب مسلمانوں کا لشکر بدر کے قریب پہنچے تو جبرائیل نے رسول اللہ کو لشکر قریش کے قریب آنے کی خبر دی۔ حضور نے بدر کے کنویں کے قریب پڑاؤ ڈالا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ دوسری طرف قریش کا لشکر بدر میں داخل ہوا اور عقل نامی ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا۔ روایت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے پڑاؤ ڈالنے کے بعد انہیں ایک پیغام بھی بھجوایا تھا جس میں آپ نے انہیں مسلمانوں سے ٹکرانے پر خبردار کیا اور اس بات کا اظہار کیا کہ وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ 17 رمضان کی رات کو قریش مکہ اپنے خیموں میں ناچ گانے، شراب اور عورتوں سے جی بہلاتے رہے۔ دوسری طرف مسلمان اپنے خیموں میں رات بھر عبادت کرتے رہے اور خداوند سے دعا کرتے رہے کہ حق کا یہ مٹھی بھر لشکر روئے زمین پر باقی بچا رہے تاکہ واحد خدا کی عبادت ہوتی رہے اور اللہ مشرکین پر مومنین کو فتح نصیب فرمائے۔
صبح ہوتے ہی مسلمان اور کفار میدان میں آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے اور لشکر کی صف آرائی کی گئی۔ کفار کی تعداد تقریباً 1000 جبکہ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی۔ مسلمانوں کے پرچم کا رنگ سیاہ تھا جو اکابرین صحابہ اور امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں میں تھا۔ قریشی لشکر غرور و تکبر میں چور تھے اور مسلمانوں اور خصوصاً بنو ہاشم کے خلاف نعرہ لگا رہے تھے۔ مسلمانوں کے لیے یہ آزمائش کا وقت تھا۔ کفار مسلمانوں سے تعداد میں 3 گنا زیادہ تھے اور ہتھیاروں سے لیس تھے، جبکہ مسلمان کمزور تھے، تعداد میں کم تھے اور گھوڑوں اور ہتھیاروں کی بھی کافی کمی تھی۔ لڑنے کے لیے صرف ایک چیز یعنی ایمان تھا۔ عربوں کا جنگی طریقہ یہ تھا کہ جنگ سے پہلے لشکر کے نامور بہادر آپس میں 2 ہاتھ کرتے تاکہ سپاہیوں میں لڑائی کے جذبے کو ابھارا جائے۔ لہذا قریش مکہ کی طرف سے بنو امیہ سے عتبہ بن ربیعہ، اس کا بھائی شیبہ اور بیٹا ولید سامنے آیا اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی۔ 3 انصاری صحابی سامنے آئے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر مقابلے سے انکار کر دیا کہ یہ ہمارے ہم پلہ نہیں ہیں، ایسے بہادروں کو بھیجو جو اعلیٰ نسل اور قریش خاندان سے ہو۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت حمزہ، عبیدہ اور امام علی مقابلے کے لیے نکلے۔ مقابلہ شروع ہوا اور چند لمحوں میں ہی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیبہ کو جہنم واصل کر دیا۔ ولید امام علی کے ذوالفقار کے نیچے آ گیا اور حضرت عبیدہ نے عتبہ پر بھرپور وار کیا جس سے دونوں زخمی ہو کر گر پڑے۔ لہذا امام علی آگے بڑھے اور لپک کر عتبہ پر بھی ایسا وار کیا کہ اس کا کام بھی تمام ہو گیا۔ قریش کے بہادروں کا یہ انجام دیکھ کر کفار کے قدم ڈگمگانے لگے اور اسلامی لشکر میں جوش جہاد اور تکبیر کی آوازیں بلند ہونے لگی اور مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے۔ اب جنگ کا آغاز ہوا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے۔ جلد ہی مسلمان کفار پر غالب آنے لگے۔ کفار کے لشکر تہے تیغ ہونے لگے اور ایک ایک کر قریش کے تمام سردار قتل ہونے لگے جس سے دشمن کے پاؤں اکھڑ گئے۔ میدان بدر خوب گرم ہو چکا تھا۔ قریش کے مغرور سردار کے اعضاء کٹ کر بکھر رہے تھے اور مسلمان خوب جوش ایمانی سے وار پر وار کر رہے تھے۔ آخر نتیجہ یہ نکلا کہ کفار مکہ پیٹھ پھیر کر مکہ کی طرف بھاگنے لگے۔ مسلمانوں کو عظیم الشان فتح نصیب ہوئی۔ مسلمانوں کے 13 مجاہدین شہید ہوئے جبکہ قریش مکہ کے 70 آدمی قتل کیے گئے اور 70 کے قریب قیدی بنا لیے گئے۔ غزوہ بدر کو 1400 سال بیت چکے ہیں لیکن اس کی یاد آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کر دیتی ہے۔ صدیوں بعد آج بھی مقام بدر کفار مکہ شکست فاش اور مسلمانوں کے فتح و کامرانی کی گواہی دیتا ہے۔ میدان بدر میں آنے والے قریشی لشکر کی حالت یہ تھی کہ وہ اکڑتا ہوا اور لوگوں کو نمائش کرتا ہوا بڑھ رہا تھا۔ ان کا ارادہ تھا کہ بدر میں لگنے والے میلے میں لوگ ہماری قوت دیکھیں گے تو پورے عرب میں ہمارا رعب طاری ہو جائے گا، لیکن جنگ نے غرور کا سر نیچا کر دیا۔ مدینہ میں بنو اوس اور بنو خزرج قبائل کے بہت سے لوگوں نے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیا تھا اور وہ ہوا کا روپ دیکھ رہے تھے۔ 313 کے ہاتھوں 1000 قریشی سرداروں کی شکست نے ان پر لات و منات و عزا اور حبل کے قوت کے کھوکھلے پن کو واضح کر دیا۔